الرحمن الرحیم. آنریبل میاں انجم نثار صاحب پیٹرن چیف پیاف، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر، فارمر چیئرمین پیاف جناب محمد علی میاں صاحب، جناب حاجی طاہر نویز صاحب، ملک خالد صاحب، طارق نبیل صاحب یہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور شاہد اسلم صاحب، چودھری مقصود صاحب، حاجی جاوید ٹونی صاحب، حاجی خالد صاحب، سیف اللہ خان صاحب، حاجی الطاف صاحب، اور جتنے بھی میرے دوست بھائی مختلف مارکیٹوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور خصوصی طور پہ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، وہ دوست بھی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. میرے خیال میں اراؤنڈ وی آر ڈوئنگ بزنس پولیٹکس فار دا لاسٹ 30 ایئرس، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی موقع پہ، خواہ وہ ٹریڈ ہو یا انڈسٹری ہو، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ میاں انجم نثار صاحب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمیشہ کھڑے ہو، اور ایک بڑا سٹرونگ موقف، بڑی ایک دبنگ جو اپنی ان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں، کسی معاملے میں کوئی جھکاؤ نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ایک خاندانی روایت ہے اپنی، اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ایک جتنا بھی انہوں نے کوشش کی ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، اسی مومنٹم کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. تو آج اس حوالے سے یہ جو وال سٹی کی ریوائول کا ایشو ہے، میں ذاتی طور پہ چونکہ لاہور میں ہی رہتا ہوں اور بچپن سے لاہور کو دیکھا ہے، اور اس میں جو چینجز آئی ہیں اس کو بھی ہم بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے، ماننا یہ ہے کہ اگر یہ جو آج یہ ایشو ریز ہوا ہے کہ سرکولر روڈ کو گرا دیں، فلانی دوسری کوئی مارکیٹ ہے اس کو گرا دیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سلطانی جمہور کا آیا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے وہ مٹا دو. ایسا ہرگز نہیں. آپ نے ایک چیز کو تقریباً 30-40 سال سے اس کو پنپنے دیا، اس میں بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی تھیں، بہت سارے مافیاز بھی تھے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ بھی تھے، اور بہت سارے ان میں لوگ شامل تھے. تو میرا آج سوال یہ ہے، کیا اینڈ آف دی ڈے جو اس وقت اپنا بزنس کر رہے ہیں تیسری چوتھی جنریشن سے، وہ قصوروار ہیں؟ ہرگز نہیں. میں مطالبہ یہ کرتا ہوں، میری چیف منسٹر صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ فوربورڈ سے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں. ہم یقین کریں، ہم صرف ایڈوکیسی بزنس کمیونٹی کی نہیں کرتے، ہمارا کام ہے برج بننا، اور برج بننے کے لیے ہے کہ دونوں سٹیک ہولڈر کی جو ہے نا بات کو سنا جائے، پرکھا جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. تو میں آج بزنس کمیونٹی کی اس ایشو پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں دوبارہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایشو ہے، بیوٹیفیکیشن لاہور کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پہلے آ کے بات کریں، پہلے آپ کے بتائیں کہ وہ جو سبسٹیٹیوشن کو آپ کو پہلے ان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے تھا، پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا. میں یہی درخواست کروں گا کہ کوئی بھی اگر آپ نے اس قسم کا اقدام اٹھانا ہے تو برائے مہربانی ہم سے، ہماری بزنس کمیونٹی سے بیٹھ کے بات کریں، ہم سے نیگوشیٹ کریں، اور پھر کسی فیصلے پہ پہنچیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے پیٹرن چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے مہمانوں سے آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں جناب میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج اس اہم موقع پہ آپ سب دوست یہاں تشریف لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت، بلکہ میں سب سے پہلے اپنے جو دوست یہاں تشریف لائے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. حاجی طاہر نویز صاحب، ملک خالد صاحب، باسط شاہد بلال صاحب، طارق نبیل صاحب، شاہد اسلم صاحب، جناب چودھری مقصود صاحب، حاجی جاوید صاحب، حاجی خالد صاحب، سیف صاحب، حاجی الطاف صاحب، سید صدیق صاحب، زبیر صاحب، اور تمام دوستوں کو پیاف کے اس پلیٹ فارم پر ویلکم بھی کرتا ہوں، اور آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تنہا نہیں ہیں.
इंशाल्लाह इसके साथ प्याफ की पूरी बॉडी आपके साथ है। इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर में भी हमारे ही दोस्त बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर भी आपके साथ है। तो इंशाल्लाह देखें जो ताजरों की जो जायज़ कॉज है, जो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हम हर वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के जो जायज़ मामलात हैं उसमें उनके साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह इंशाल्लाह खड़े होंगे। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती वाली बात है, बग़ैर सोचे समझे आप अचानक से ही कह दें कि जनाब ये 7,000 दुकानें हटा दी जाएं और 1947 का जो मॉडल है 2025 में वो क्रिएट कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में इस तरह रिप्ले नहीं होता। इससे इस वक्त जो 7,000 दुकानें, एक एक दुकान के अंदर 8-8 10-10 बंदे काम कर रहे हैं, एक एक हर बंदे के घराने हैं, तो तकरीबन आपने मुलाजमों के भी घराने हैं, वो भी उनकी कफालत भी यहीं से होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये लाखों बंदों को आपने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। इतने बड़ी क्वांटिटी में लोगों को डिस्टर्ब करना, बेरोज़गार करना, ये मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कोई काम ऐसा करना भी है तो पहले एक कमेटी बनाई जाए, मुशावरत की जाए। हमारी मुल्क की सबसे बढ़िया अलमिया और प्रॉब्लम ही यही है कि यका आपको कुछ सूझती है और आप उसका ऐलान कर देते हैं, और यही यहाँ भी यही कुछ ही हुआ है। बजाय कि आपका जो मास्टर प्लान है, जो आपके ज़हन में था, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के आप उनके साथ डायलॉग करते, उनसे कुछ तजवीज़ें लेते और उनकी कुछ सुनते, कुछ अपनी मनवाते और आगे बढ़ते। ये चीज़ जनाब इतनी दुकानों का सफाया कर दिया जाए और FTO को ठेका दे दिया गया वगैरह वगैरह, ये भी मैं समझता हूँ कि एक तरह की ये भी दहशत गर्दी है। ये भी दहशत गर्दी है कि आप अपने आबाद लोगों को जो अपने सुकून से बीवी बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं, आप उनको यकलख्ती एक सोच के साथ कि जनाब वो जो दहशत गर्दी वो भी है जो टेररिस्ट लोग कर रहे हैं। कलम से कोई काम किया जाए और अपने इख्तियारात के नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, वो भी दहशत गर्दी है। एंड आई बिलीव ये भी गलत है, इसको भी इसी दायरा कार में आप शामिल करें, ये भी दहशत गर्दी है। तो इंशाल्लाह ये इस तरह नहीं होने देंगे कि आप उठें और आप कहें कि जनाब हम तो 1947 का मॉडल यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। ये कोई सिविलाइज्ड माशरों में ये काम नहीं होते। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, पंजाब गवर्नमेंट से भी और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी, कि माशाल्लाह वो लाहौर के वैसे तो बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उनका ताल्लुक भी लाहौर से है। और अगर वो सबका सारी दुनिया कहती है कि लाहौर के साथ उनका दिल धड़कता है, तो मैं समझता हूँ कि वो परेशानी के सालों में बिजनेस कम्युनिटी को और इतने बड़ी तादाद में लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि एक कमेटी फॉर्म की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए, ताकि गवर्नमेंट कुछ अपनी मनवाए, कोई बिजनेस कम्युनिटी की मनवाए, ताकि एक अच्छा कोई रास्ता निकले। ये ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ प्याफ भी खड़ी होगी, अंजुम निसार भी खड़ा होगा, भी खड़ा होगा, मियाँ मोहम्मदली भी खड़ा होगा, और जो दीगर हमारे मुतासिरीन वो दोस्त होंगे ही होंगे। राना निसार साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, वो भी आपके साथ शामिल है, लम्हा बलम्हा आपके साथ शामिल है। जनाब खालिद साहब हैं, तारिक नबील साहब हैं, शाहिद साहब हैं और दीगर दोस्त हैं, ताहिर साहब हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये आपका अकेले का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ, देखें, अगर तो हमने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुश्किल की घड़ी में नहीं खड़ा होना तो फिर मेरे ख्याल ऐसी तंजीमों की भी ज़रूरत कोई नहीं है जो सिर्फ खाना पूरी करने के लिए बैठे हों। अगर आपकी कॉज जायज़ है, अगर हम समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें और बाकी तंजीमों को भी बिल्कुल डट के आपका साथ देना चाहिए, और इंशाल्लाह सारे साथ देंगे। तो मैं इंशाल्लाह एंड पे यही उम्मीद करता हूँ कि अरबाब इख्तियार भी होश के नाखुन लें और कमेटी बनाएं, जिसमें प्याफ की कायदीन को भी शामिल करें, लाहौर चैम्बर के कायदीन को भी शामिल करें, मार्केट लीडर्स को भी शामिल करें, जिन पे आपका एतमाद है। ये नहीं कि मैं कहूँ कि जी अंजुम निसार, नहीं, जिन पे आपका एतमाद है, जिनको समझते हैं कि आपके ट्रू लीडर हैं और मुश्किल में भी आपके साथ खड़े होंगे, और जो 4 डांगा खा भी सकते हो, 10-20 पर्चे निभा भी सकते हो, उन्होंने तो मेरा मतलब इस्तेमाल करना।
یہ نہیں کہ جناب فلانا جناب آ گیا تو فلانا آ گیا، اس طرح نہ کرنا، یہ آپ کے بھی قسمتوں کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ بھی ہوش کے ناخن لے گی۔ شکریہ۔ نہیں دے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے پوری طرح، حکومت کو سمجھائیں گے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں، ہمارا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہو سکتا ہے، کسی کا کسی پارٹی سے، سیاسی پارٹی سے، اس پارٹی میں یہ جو تاجر پارٹی ہے، ہم اس پہ سب ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ صحیح موقف بتایا کہ تاجر برادری سے نیگوشیٹ کریں، ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا، اور ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ اب میں گزارش کروں گا، ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے ای سی ممبر لاہور پہ آپ کی طرف سے جناب رانا نثار صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ پریزیڈنٹ چیف صاحب، چیئرمین صاحب، میری قیادت۔ گزارش ہے سر کہ تاجر جس میں سیلاب آیا تاجر آگے آیا، زلزلہ آیا تاجر آگے آیا، آپ جو بھی ہم سے لینے آتے ہو ہم آپ بڑا دل کر کے آپ کو دیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ہی ہماری اس پوزیشن کو ہمیشہ، جب بھی کوئی آپ کا کام آتا ہے، جب کوئی ورلڈ بینک آپ کو بولتا ہے، IMF بولتا ہے، آپ انہی لوگوں کو کچلتے ہیں، انہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیوں کہ جو اس ملک میں جو رہ رہے ہیں، جنہوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے، جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہے، اور ایک وہ قانونی طاقتیں جو اس ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جو محب وطن لوگ ہیں آپ ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ جناب علی، آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے سپر شالم مارکیٹ لوگوں کو خود آلٹرنیٹ دی ہے، نواز شریف مارکیٹ آپ اپنا نام گرانا چاہ رہے ہیں۔ نواز شریف مارکیٹ آپ نے لوگوں کو دی ہے جو پہلے پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح میرے قائدین نے بولا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کمیٹی بنا لیں اور اس کے اوپر سب تاجروں کو لے آئے اور ان لوگوں کی بات سنیں، ان کی بات سنے بغیر آپ اگر کوئی فیصلہ کریں گے ہم نہیں مانیں گے۔ ہم سب سے آگے آپ لوگوں کے ساتھ ہر عمل دستے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ نوید صاحب کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا، ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور آج مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز و محترم قائد تاجران، فاؤنڈر چیئرمین پیاف انجم نثار صاحب، محترم جناب محمد علی صاحب، میاں محمد علی صاحب، سابقہ صدر چیمبر آف کامرس، میرے پیارے بھائی فہیم سہگل صاحب، محترم جناب انجم نثار صاحب، رانا نثار صاحب، نثار تیری گلیوں پہ آئے وطن کے جہاں، اچھا جناب یزیدی شان صاحب، اس صاحب کا اسی ممبر، معزز و محترم تاجران سرکلر روڈ و اندرون شہر، السلام علیکم۔ محترم قائد انجم نثار صاحب، آج یقین ہو گیا ہے، پہلے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی آپ نے محسوس کرایا کہ یہ چیمبر آف کامرس چھوٹے تاجروں کی ہے، مگر آج آپ کے درمیان بیٹھ کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ چیمبر آف کامرس چھوٹے تاجروں کی بھی ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ میں اپنا مدعا دکھ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب، ایک لہر نامی منصوبہ موجودہ حکومت نے تاجروں کے لیے متعارف کرایا ہے، جس کو میں طوفانی لہر کہتا ہوں، کہ سرکلر روڈ میں موجود تمام مارکیٹیں، تمام مساجد، ڈسپینسریاں اور تمام ہسپتال، وقف ہسپتال اور اس کے علاوہ جتنی بھی تعمیرات ہیں سب کو گرا کر باغ بنا دیا جائے۔ اور یہ باغ 1947 سے نہیں، وہ مغلیہ دور کے طرز پر باغ بنانا چاہتے ہیں۔
1947 में भी सर्कुलर रोड पर मार्केटें थी। 1908 में बैरून दिल्ली गेट, बैरून अकबी गेट और शालम मार्केट से बाहर दुकानें थीं जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर किराया वसूल किया जाता था। उसके बाद वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ती रही और मार्केटें भी बढ़ती रही ज़रूरत के तहत, और तमाम मार्केटें हुकूमत ने खुद आबाद की। सर्कुलर रोड पर तकरीबन 22 के करीब मार्केटें हैं जो इस लहर मंसूबे के आ रही हैं। तकरीबन 3500 मकानात और प्लाजे भी हैं जो फसील लैंड और नाले के साथ साथ जितने भी प्लाजे और मार्केटें हैं जो रजिस्ट्री हैं लोगों की वो भी हैं उसके साथ। और जितनी भी मार्केटें हैं सर्कुलर रोड पर तमाम कानूनी तौर पर हुकूमत की किरायादार हैं, लीज होल्डर हैं, कॉरपोरेशन या औकाफ को किराया देती हैं या रजिस्ट्री हैं दुकानों की। मगर न जाने कब और कैसे रात को ख्याल आ जाता है ब्यूरोक्रेसी को और हुकूमत को मिलकर ये मंसूबा बनाते हैं, ये दूसरी तीसरी मरतबा है कि गिरा दो और बाग को बहाल कर दो। मोहतरम जनाब 1988 में, मोहतरम जनाब 1952 में सर्कुलर रोड पर मौजूद तमाम मार्केटें जनरल आजम खान ने एक रात में गिरा दी और तमाम मार्केटों के लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हुआ करता था, तो LDA नहीं था। लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के तहत तमाम को नक्शे दिए, उन लोगों ने अपनी गिरा से दुकानें तामीर की और उन दुकानों पर कारोबार करने लगे। इसके अलावा औकाफ के किराएदार हैं। 1988 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद यकी गेट के 2 अतराफ में जो दुकानें थीं, फट्टे थे, छोटे मोटे खोखे थे, तमाम को गिराकर एक जगह पर नवाज शरीफ मार्केट बनाकर दी और तकरीबन 25-25, 30-30 फुट की दुकानें हैं, 5-5 फुट है, 6-6 फुट गहरी छोटी छोटी दुकानें, 100-100 फुट जगह लेकर इतनी छोटी छोटी दुकानें बना कर दी। उसके बाद आज फिर उसको भी गिराना है। 1953 में जिन दुकानों को लीज दी गई थी और उन्हें खुद तमीर की थी उनको भी गिराना है। उसके अलावा कारपोरेशन और औकाफ की जितनी प्रॉपर्टी पे जितनी भी मार्केटें हैं जो नक्शे के तहत है तमाम, एक दुकान भी ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट की किरायादार, लीज होल्डर या मलकियत ना हो। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जनाब कि आप खुद विजिट करें। आपका एक अपनी क़यादत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अहदेदारान हैं ये एक विज़िट करें और यकी गेट से लेकर और घूमकर वापस यकी गेट आएँ। जितनी भी मार्केटें हैं कानूनी तौर पर और वो ट्रैफिक में और किसी चीज़ में खलल नहीं है। अगर कहीं 19 केस है, किसी को नोक पलक दुरुस्त करनी है तो ताजर इस बात पर तैयार हैं। हमारे पास बहुत जगह है आगे और पीछे, हम आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नुक्कर कहीं कोई सड़क के लिए या कोई रास्ता चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। मगर ताजरों का ये जो मुआशी कत्ल है ये जुल्म के फैसले हम नहीं मानते। ये ताजरों का जो कत्ले आम है ये 7,000 दुकानें नहीं हैं, ये 10 लाख अफराद हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे। मुल्क में रोज़गार वैसे भी नहीं है। मेरी आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि ये 1947 आपने कहा, 1947 नहीं 1908 से हमारे पास रिकॉर्ड है कि 1908 में हम एग्जिस्ट करते थे। मैं ये चाहता हूँ कि चैम्बर ताजरों की क़यादत करे, हमारे शाना पशाना चले और हमारा ये जो दुख है इसका मदावा करे, हुकूमत को ये बावर कराए कि किसी सूरत में हुकूमत के भी मफाद में नहीं इन ताजरों को और इन जो एग्जिस्ट करते हैं जो उधर बैठे हैं उनको बेरोज़गार करे। बहुत से मंसूबे हैं, मसलन साफ़ पानी लाहौर को दे दें, इससे बड़ा कोई काम नहीं। लाहौर में खालिस दूध के लिए बंदोबस्त करें, कोई काम नहीं। हर साल कभी चीनी की किल्लत होती है लाहौर वालों को, कभी आटे की किल्लत होती है। ये चीज़ें हैं जो काम करने वाली सेक्टर है, मगर ये ताजरों को बेरोज़गार ना करें। मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ आपकी वसासत से, हुक्मरान से, ब्यूरोक्रेसी से, ये जुल्म ना करें। इस जुल्म का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ताजर बेरोज़गार हो जाएंगे तो बददुआओं के साथ कुछ नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा जो आप ये कर रहे हैं ये जुल्म के फैसले हम नहीं मानते। आपकी इन बातों ने ये जितने भी हमारे ताजर भाई सर्कुलर रोड से आए हैं इन सब के दिल जीत लिए हैं और आज ये आवाज़ इनको सबको समझ में आई है कि ये जो प्यार है ये छोटे ताजर। मैं बहुत सी बातें हमारे कायदीन ने और हमारे दोस्तों ने की हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे 1-2 बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, लाहौर की जो खूबसूरती है
ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں. آج سے پہلے بھی لاہور کو خوبصورت کرنے کے لیے, سیاحت کو فروغ دینے کے لیے میاں صاحب, آپ نے چیف منسٹر صاحب, میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس وقت بھی فوڈ اسٹریٹ کے نام پر 2 علاقے, گوال منڈی اور انارکلی, یہاں پہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا گیا. اور آج یہ میڈیا اور یہاں پر بیٹھے تمام دوست اور پورے اہل لاہور اس بات سے واقف ہیں کہ وہ خوبصورتی آج بدصورتی میں بدل چکی ہے. کتنی دفعہ وہ ادا کی بھیٹ چڑھ چکی ہے. تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ یہ جو گراؤنڈ آپ بنانا چاہتے ہیں لاہور کو خوبصورت کرنے کے لیے, تاجروں کا معاشی استحصال کر کے, صرف اس طرح بھی غور کریں کہ لاہور کے اندر کبھی گراؤنڈیں ہوا کرتی تھیں جس پہ آپ نے پنجاب اسمبلی تعمیر کر دی. کیا وہ ٹھیک ہے؟ ایم پی ہاسٹل بھی گراؤنڈ پہ تعمیر کیا گیا. تو جیسے محمد علی میاں صاحب نے کہا, ہمارا استحصال اور انتصاب نہ کریں, انتصاب کریں ٹاؤن پلاننگ والوں کا, ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کو غلط مشورے دیے اور یہ ساری چیزیں آج وبال جان بنی پڑی ہیں. لاہور کو خوبصورت کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی بڑے راستے ہیں. تاجر اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر جب آپ ان تاجروں کو قتل کریں گے معاشی طور پہ, تو میاں صاحب یہ لاہور جس کو آپ اپنا لاہور کہتے ہیں, یہ نہ ہو کہ یہ لاہور ان تاجروں کا قبرستان بن جائے اور اس کے اوپر جو خوبصورتی آپ بنائیں گے اس کا کیا فائدہ. عظیم سیٹھی صاحب, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے درمیان ملک عثمان صاحب پاپڑ منڈی سے آئے ہیں, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں گزارش کروں گا جناب طارق نبیل صاحب سے کہ آپ بھی اپنے خیالات کریں. جناب پیٹرن چیف میاں انجم نثار صاحب, چیئرمین فہیم الرحمان سہگل صاحب اور میاں محمد علی صاحب, انہوں نے جس طرح آج اپنی تاجر برادری کی حمایت کر کے میں سمجھتا ہوں کہ دل جیتے ہیں. ان کی جو اس وقت زخم ہے ان پہ مرہم رکھا ہے اور یکجہتی کا جو اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس وقت سیاست جو بھی کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہمیں اس وقت یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم سب یونائٹ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی دکان, ہماری کوئی مارکیٹ, ہمارا کوئی اڈا ان کی جرت نہیں کہ وہ گرا سکے. وجہ یہ ہے کہ یہ خوبصورتی تاجروں سے ہے, ان مکانوں سے, ان گلیوں سے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہاں اگر آپ نے کرنا ہے تو اسی ماحول میں, انہی دکانوں کی موجودگی میں آپ اس کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم ریاست کے ساتھ ہوں گے. ریاست ماں ہے, ہم ان کو, اور وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے نہیں کچلتی. آپ کیسے, کس طرح سے یہ اعلان کر دیا, نہ تاجروں کو اعتماد میں لیا, نہ ٹرانسپورٹروں کو اعتماد میں لیا, نہ ہمارے ساتھ بیٹھے, نہ آپ نے دیکھا 50-60 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں. 10 لاکھ لوگ آپ بے روزگار کرنے جا رہے ہیں. آپ بجائے روزگار ہمیں دینے کے ہمارا روزگار چھیننے جا رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا, پورے پاکستان کی تاجر برادری آپ کے ساتھ ہوگی. اگر آج یہ کوئی سمجھے کہ اس کی دکان گر رہی ہے, میری نہیں گر رہی, تو کل کو اس کی بھی گرنی ہے. اپنی سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا. آج میں سمجھوں میرا فلاں ہمارے سرکل روڈ کے اڈے گر رہے ہیں, ہمارے اڈے نہیں گر رہے, وہ میرے اڈے گر رہے ہیں. ان کی جتنی ان کو تکلیف ہے اتنی ہمیں تکلیف ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن پورے پاکستان کی آپ کے ساتھ ہوگی. جگہ پہ ضرورت ہوگی انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پہیا جام بھی کریں گے, ہڑتال بھی کریں گے اپنے حقوق کے لیے. یہ سازش جانا پڑے ہم انشاءاللہ چاہیں. بہت شکریہ طارق صاحب. اب میں آخر میں گزارش کروں گا جناب شاہد اسلم صاحب سے کہ آپ بھی مہمانوں کو خوش آمدید, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اس کے لیے دل کی اتھاگ رائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے پہلے اسپیشل تھینکس میاں انجم نثار صاحب, پیٹرن ان چیف پیاف, اس کے بعد فہیم الرحمان سہگل صاحب چیئرمین پیاف, میرے بڑے محترم میاں محمد علی صاحب, اور باقی تمام جن دوستوں کا میں نام نہیں لے سکا, تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کاز میں سب دوست اکٹھے ہوئے. دوستو یہ معاملہ صرف 7,000 دکانوں کا نہیں ہے,
ان کے جو منصوبے ہیں شاید آپ نے وہ پوری تفصیل پڑھی ہوگی. پہلے یہ سرکولر روڈ کی بات کر رہے ہیں 7,000 دکانوں کی, اور جس میں تقریباً 5,000 کے قریب گھر ہیں, ان کی چھتیں جا رہی ہیں. وہ لوگ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں, غریب لوگ ہیں جن کے پاس ساری زندگی کی جمع پونجی وہی ہے, اور یہ اس کو گرانے جا رہے ہیں. اور اس کو نام دیا جا رہا ہے لہر پروگرام کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں جی ٹورزم کو ہم نے فروغ دینا ہے, یہاں پہ ڈالر آئیں گے, یہاں پہ فورنر آئیں گے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ان کو روک لیں تو بڑی بات ہوگی. جو پاکستان چھوڑ کے میری جا رہی ہے, باہر کی کنٹری آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, آپ کے تاجر کو وہ سہولتیں دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اپنا سرمایہ لے کے, وہ وہاں باہر شفٹ ہو رہے ہیں. ہماری یوتھ جو ہمارے ڈگری ہولڈر ہیں ان کو یہاں پہ نوکریاں نہیں مل رہی, اور وہ چھوڑ کے پاکستان کو باہر جا رہے ہیں. جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ان کو روک لیں, بڑی بات ہے. جو بچ گئے آپ ان کو مارنے کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں, تاجروں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں, جو چیزیں اچھی اور بہتر جو پاسبل ہیں ہم آپ کو خود گائیڈ کریں گے, ہم خود جگہ بتائیں گے کہ اسی شہر میں یہ ساری جو چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں, ثقافت کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہو سکتی ہیں. آج جن فورنرز کو ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے, بہت سارے دوست میرے چائنا کا کام کرتے ہوں گے, کوئی چائنیز ہمارا گیسٹ آتا ہے تو ہمیں انسٹرکشن ہے کہ بلٹ پروف گاڑی چاہیے, اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ چاہیے. ایک بندے کے لیے آپ کے اتنے ایس او پیز ہیں, تو اتنے فورنرز کو کیسے آپ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا پڑے گا. پہلے آپ ان کنٹریوں کو دیکھیں کہ جہاں پہ ٹورزم ہے. دیکھیں سعودیہ ہے ہمارے لیے ایک مقدس مقامات ہیں, خانہ کعبہ ہے, روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ٹورسٹ اس حوالے سے جاتے ہیں. چائنا ایک انڈسٹریل کنٹری ہے, تمام دوست وہاں پہ مال خریدنے کے لیے جاتے ہیں. دوسری کنٹریاں لیکن لا اینڈ آرڈر دیکھیں, وہاں پہ جان مال کا خطرہ نہیں ہے, کوئی کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ آپ حالات دیکھیں, کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. اور آپ ٹورزم کی بات کرتی ہیں, جس پیسے نے آنا ہے اس کے لیے پڑے ہوئے پیسے کو آپ تباہ کرنے پہ لگ گئے ہیں. تو میری گزارش ہے میاں انجم صاحب سے کہ ایک آپ سی ایم صاحب سے یا پی ایم صاحب سے فوری طور پہ ایک اس حوالے سے میٹنگ رکھیں, ہمارے نمائندے ساتھ جائیں گے اور ہم انشاءاللہ بیٹھ کے ان کو بریف کریں گے. بہت شکریہ. اشرف حمید صاحب اکبری منڈی سے تشریف لائے, ان کا بھی, اور اسپیشلی میں اپنی پیاف کی ٹیم کا, جو میرے پیاف کے اسی ممبر یہاں میرے ساتھ موجود ہیں, محمد علی بٹ صاحب, حنان مسعود صاحب, فیصل اصغر صاحب, حمید اللہ خان صاحب, سجاد افضل شیخ صاحب, ذیشان سہیل ملک صاحب, عامر علی صاحب, نعیم حنیف صاحب, احسن شاہد صاحب, صدیق ریحان صاحب, ولید بٹ صاحب, عمر سرفراز صاحب اور جناب خواجہ شاہد صاحب, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک دفعہ آنے والے تمام دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کاز میں بزنس کمیونٹی کے ایشوز پہ آپ کے ساتھ ہمیشہ تھے, ہیں اور رہیں گے. گروپ فوٹو کے لیے باہر تشریف لے جائیں تو وہاں پہ تاجروں کا معاشی قتل بند کرو, بند کرو. تاجروں کا معاشی قتل بند کرو, بند کرو. یا اللہ یا رسول. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.